اللہ 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 الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے اغیار کا جادو چل بھی چکا اور ہم ایک تماشا بن بھی گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے سامعین محترم عزیز دوستو بزرگو اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کی دوسری آیت میں ایک بنیادی مسئلے کے متعلق حکیمانہ فیصلہ سنایا ہے ارشاد فرمایا اور آپس میں مدد کرو اس میں نیک کام میں اور پرہیزگاری میں اور مدد نہ کرو گناہ پر اور ظلم پر اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے گزشتہ جمعہ وقت کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی اسی سے متعلق آج کا یہ جو عنوان ہے یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے سب سے پہلے مسلمانوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سیاست اسلام کا ایک جز ہے اکثر و بیشتر مسلمانوں میں یہ دل و دماغ میں بیٹھ گیا ہے یا بٹھا دیا گیا ہے کہ سیاست کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے سیاست اسلام کا ایک جز ہے اللہ کے نبی دنیا میں صرف عبادت سکھانے کے لیے نہیں تشریف لائے آپ نے اسلام بھی سکھایا سیاست بھی سکھایا اقتدار بھی سکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہر آدمی کے لیے نمونہ ہے غریب کے لیے بھی امیر کے لیے بھی سیاسی آدمی کے لیے بھی عام آدمی کے لیے بھی مفکر کے لیے بھی مدبر کے لیے بھی محقق کے لیے بھی سب کے لیے نمونہ ہے
اور بعض لوگ عجیب ذہنیت کے مالک ہوتے ہیں، ان کو سیاست کے لفظ سے ہی چڑ آتا ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، اب جو موجودہ سیاسی لوگ ہیں ان کے عادات کو، اخلاق کو، ان کے کیریکٹر کو دیکھ کر اس پورے فیلڈ کو غلط بتا دیا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ڈاکٹر کے فیلڈ میں، میڈیکل فیلڈ میں ایک دو ڈاکٹر غلیظ قسم کے ہیں، گندے قسم کے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ فیلڈ ہی غلط ہے، گندی ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ عقل سلیم دیا ہے، صحیح اور غلط کو پہچاننا۔ سیاست بھی ایک اسلام کا ایک جز ہے، جبکہ وہ سیاست ہو۔ جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج بنیادی ارکان ہیں، اسی طرح سچے مسلمان کے لیے سیاسی، معاشی، اقتصادی اور تعلیمی سرگرمیاں بھی ضروری ہیں۔ انتخابات اور ووٹ بھی دین کا ایک جز ہے۔ جو شخص اس میں ایمانداری اور صدق دل سے اس میں حصہ لے، اس نے گویا ایک سیاسی حق ادا کیا۔ جبکہ اسے بھی جو ہے، آج کل مسلمان جس طرح دین کو، شریعت کو، اسلام کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے، اسی طرح اسے بھی بگاڑ کر رکھ دی۔ جس کی بھینس، جس کی لاٹھی، اس کی بھینس کا قصہ ہو گیا۔ کون کتنے زیادہ پیسے دیتا، اب وہ انہیں اس کے پیچھے بھاگنا، اس کا گروی کا بن جانا۔ ایک آدمی جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے، اس کا جو زندگی کا نظام ہے، اس کا جو سسٹم ہے، وہ دنیاوی نظام میں جب زندگی گزارے گا تو اس کے لیے سیاست سے دور بھاگنا، سیاست سے الگ رہنا یہ ناممکن ہے۔ آدمی جب بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا ہی پڑتا ہے، ڈاکٹر سے اسے کتنی ہی نفرت کیوں نہ ہو، دوائی سے اسے کتنی ہی نفرت کیوں نہ ہو، اسے ضرور علاج کروانا پڑتا ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ میری صحت بگڑے، میرا بدن بیمار ہو، لیکن یہ سب فطری چیزیں ہیں۔ اسی طرح سیاست بھی ایک اسلام کا اہم جز ہے۔ اب جو پوری دنیا میں مسلمانوں کی جو ہوا اکھڑ گئی ہے اور مسلمانوں کی جو حیثیت گر گئی ہے، اس کے کیا کیا وجوہات ہیں؟ اس کے سب سے بڑے دو وجوہات ہیں۔ یہ سب سے پہلی جو وجہ ہے وہ ہمارا رشتہ قرآن سے مضبوط نہیں رہا۔ جب تک مسلمان قرآن سے جڑے رہے، قرآن کے احکامات سے جڑے رہے، پوری دنیا میں ان کا سکہ جمع رہا۔ ابھی بادشاہت ختم ہو کر وہ زمانہ عرصہ کیا بھی نہیں گزرا، 75 سال پہلے کیا تھا، پوری دنیا میں تقریباً بادشاہت تھی۔
خلافت عثمانیہ 950,000 سال تقریباً جن کی حکومت تھی پوری دنیا میں، ان کا رشتہ قرآن سے مضبوط تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خلافت بھی دیا، حکومت بھی دی، شان و شوکت بھی دیا، رعب و دبدبہ بھی دیا، طاقت بھی دیا، سب کچھ دیا۔ جب قرآن سے رشتہ ٹوٹا تو ان کی طاقت بھی بکھر گئی، ان کا اتحاد بھی بکھر گیا۔ ایک تو وجہ یہ، دوسری وجہ ہے آپس کا انتشار۔ جو قوم متحد تھی وہ قوم بکھر گئی، خانہ جنگی، بھائی بھائی میں حسد، بہن بھائی میں حسد، مال کے لیے، عہدے کے لیے، عزت و آبرو کو بڑھانے کے لیے، نہ جانے کیا کیا عجیب عجیب چیزوں کے لیے بکھر گئے۔ تسبیح جب جڑ کر رہتی ہے تو خوبصورت بھی لگتی ہے اور انسان کے کام بھی آتی ہے۔ تسبیح جب ٹوٹ جاتی ہے، بکھر جاتی ہے تو کسی کام کی نہیں رہتی۔ اسی طرح آج اجتماعی طور پر مسلمانوں کی یہ حالت ہے، ہم ٹوٹے ہوئے تسبیح کی طرح ہیں، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جن کا کوئی وقار نہیں ہے، جن کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ کسی بھی ملک میں کتنے بھی مسلمان شہید ہو جائیں کسی کو پرواہ نہیں۔ غیروں کا ایک فرد بھی جب مرتا ہے تو پوری دنیا میں آواز بلند ہوتی، اس کے چرچے ہوتے ہیں۔ تو یہ آج کا سب سے اہم جو ضروری موضوع ہے وہ یہی ہے کہ آپس میں مسلمان متحد۔ اتحاد کے بغیر کامیابی کی سیڑھی پر قدم ہم رکھ ہی نہیں سکتے۔ صرف ہمیں بولنے کو زندگی گزار لینا سوچ، ہمارے دادا ویسے، ہماری اتصال حکومت تھی، ہمارا انہیں بادشاہ، ہمارا انہیں بادشاہ، ہماری یہ شان تھی، ہماری وہ شوکت تھی۔ صرف زبانی جمع خرچ، لوگوں میں آپس میں دوستوں میں بیٹھ کو بول لینے کے لیے کام آتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن بالمؤمن کالبنیان، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے اس طرح ہے جیسے عمارت کا ایک حصہ۔ یہ جو دیوار آپ کو کھڑی نظر آ رہی ہے، یہ پورا اسٹرکچر بننے کے لیے ایک اینٹ کا استعمال نہیں ہوا ہے، 100 اینٹ ہے اس میں، اور ایک اینٹ سے کیا ہے، جڑی ہوئی ہے آپس میں۔ اگر آپ اس کو توڑنا بھی چاہے ہاتھ سے تو وہ نہیں چھوٹ سکتا، اس لیے کہ ان کا تعلق آپس میں کیا ہے، گہرا ہے، مضبوط ہے۔ تو اسی طرح ایک عمارت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مسلمانوں کی تشبیہ دی۔ گویا ایک عمارت ہے، جب تک یہ عمارت آپس میں جڑی رہے گی، ایک اینٹ سے دوسری اینٹ جڑی رہے گی، یہ عمارت ایسے ہی کھڑا رہے گا۔ جب ان کو بکھیر دیا جائے گا، ایک ایک اینٹ کو ہٹا دیا جائے گا، تو وہ خود بخود عمارت کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، ٹوٹ کر بکھر جائے گی۔ چند سالوں کے بعد آپ دیکھیں گے اس جگہ کو ایسی نظر آئے گی کہ گویا یہاں پر کوئی عمارت ہی نہیں تھی، ایسا ختم ہو جائے گی، صفا ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا
اپنی انگلیوں کو اس طرح قینچی کی طرح کر کے اس طرح بتایا کہ جب تک میری امت اس طرح رہے گی آپس میں ملی ہوئی تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں توڑ نہیں سکتی، بکھیر نہیں سکتی، ان کو ختم نہیں کر سکتی۔ جب یہ آپس سے جدا ہو جائے گی تو یہ بے حیثیت ہو جائے گی۔ اسی کی طرف اشارہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی پیشن گوئی میں یہ پیشن گوئی بھی کی تھی کہ قیامت کے قریب میری امت بہت تعداد کے اعتبار سے بہت زیادہ ہوگی، لیکن ان کی حیثیت ایسی ہوگی جیسے زیادہ پانی میں اوپر جھاگ ہوتا ہے۔ جہاں پر پانی زیادہ ہو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ پانی کے اوپر جھاگ ہوتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی کوئی طاقت نہیں، اسے کون بھی چھینا بھی پسند کرتا ہے۔ تو جب آپس کا اتحاد ٹوٹا تو یہ ساری چیزیں وجود میں آئیں۔ اسلام مسلمانوں کو نظم و اتحاد کے ساتھ جماعتی زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے، اجتماعی، اور وہ انتشار اور خود سرائی کو قطعاً برداشت نہیں کرتا۔ اس لیے اس نے اسلام نے نظام عبادت کی روح اجتماعیت پر کیا ہے؟ اجتماعی پر رکھا ہے تاکہ مسلمان ایک مرکز سے وابستہ رہے۔ جیسے آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں، نمازیں ہر شخص تنہا ادا بھی کر سکتا ہے، ہر شخص اپنے اپنے مقام پر ادا کر سکتا ہے۔ کوئی امیر آدمی ہے، اس کے گھر میں اے سی لگی ہوئی ہے، ماحول خوشگوار ہے، ٹھنڈا جنت کی طرح ہے، انہیں کہیں کو مسجد کو نماز پڑھ سکتا ہے آرام سے اس کے مقام پہ لگا، لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ کو اگر نماز ادا کرنا ہے، آپ کی نماز قابل قبول ہونا ہے تو آپ کو جماعت سے نماز ادا کرنا پڑے گی، فرض نماز۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اجتماعیت باقی رہے، لوگوں کے اندر اجتماعیت کا شوق اور جذبہ پیدا ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جیسے زکوٰۃ ہے، پورے مسلمانوں پر فرض کیا گیا، اور مسلمان طبقے کے جتنے بھی صاحب نصاب لوگ ہیں، مالدار طبقے کے لوگ ہیں، سب پر زکوٰۃ فرض کی گئی۔ کسی ایک ملک پر، کسی ایک خاندان پر، کسی ایک ملک پر فرض نہیں کیا گیا، تاکہ اس میں بھی اجتماعیت باقی رہے، سارے مالدار مل کر سارے غریبوں کی مدد کریں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور حج کے ایام میں حج تمام مسلمانوں پر فرض کیا گیا، پورے ملک والوں پر ایک بار فرض کیا گیا، ایک ہی مہینے میں ذی الحجہ کے۔ اگر اللہ چاہتے ہیں تو کسی ملک کے لیے، عربوں کے لیے الگ مہینے میں، عجموں کے لیے الگ مہینے میں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ امریکہ والوں کے لیے الگ مہینے میں، ہندوستان والوں کے لیے الگ مہینے میں، اور کسی ملک کے لیے کسی اور مہینے میں کرتا تو اور آسانی ہوتی، اور اتنی بھیڑ نہیں ہوتی، اتنی مصیبت ادا کرنے میں، حج کے ارکان ادا کرنے میں اتنی مصیبت پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں پر بھی اللہ نے اجتماعیت رکھا تاکہ مسلمانوں کو یہ پتا چلے کہ جس طرح اللہ نے عبادت کا نظام اجتماعی بنایا ہے، اسی طرح ہم اپنا نظام زندگی بھی اجتماعی بنائیں، اجتماعی بنا کر رکھیں۔ عیدگاہ میں نماز ادا کرنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رستے سے جاؤ اجتماعی شکل میں اور ایک رستے سے آؤ۔ اس کی حکمت یہی ہے کہ تاکہ تمہارا جو ہے شان و شوکت غیروں میں باقی رہے، تمہارا رعب دبدبہ باقی رہے، تمہاری تعداد دیکھ کر ان کے اندر تمہارا رعب پیدا ہو۔ عید کے دن خوشی کا دن ہے، سب اپنے اپنے گھر میں اپنے اپنے طور سے کپڑے پہنتا، اپنے اپنے طور سے کھاتا، اپنے اپنے طور سے جو ہے کھانا بنواتا۔ اگر عیدگاہ کے بجائے یا کسی جامعہ مسجد کے بجائے گھر میں ادا کرتا اور خوبصورت ماحول ہوتا،
دھوپ میں جا کر وہاں ادا کرنے کے بجائے گھر میں ادا کرتا تو اور آسانی ہوتی، لیکن نہیں، اگرچہ کہ واجب نماز ہے، فرض سے نچلا درجہ ہے اس کا، لیکن اس کے باوجود یہاں پر بھی اجتماعیت رکھا تاکہ مسلمان آپس میں اجتماعی شکل میں نماز ادا کریں، اور اجتماعی عبادت میں اس کے ساتھ ساتھ مساوات رکھا، برابری، یہ نہیں کہ سامنے صف والوں، سامنے کی جو صف ہے وہ وی آئی پی والوں کی ہے، اس کے بعد والے درجوں کی ہے، جیسے غیروں میں ہے، ایک جنا شودر ہے، ایک جنا انہیں ہے، ایک جنا انہیں ہے۔ مندر میں داخلے کی بھی اجازت نہیں، ایسے بھی لوگ آئے، ایسے بھی مذہب آئے، لیکن مسلمانوں میں یہ چیز نہیں ہے۔ اسلام نے اس چیز کو برداشت نہیں کیا کہ جب آپ اللہ کے گھر میں آ جائیں، آپ اپنی حیثیت کو، وقار کو، اپنی مالداری کو، اپنی غریبی کو بھول جاؤ، اللہ کے سامنے سب ایک ہے۔ اسی کا اثر پوری دنیا پر پڑا، اسلام میں جو مساوات ہے اس کا اثر پوری دنیا میں پڑا، پوری دنیا اور پوری دنیا کے لوگ متاثر ہوئے۔ جبکہ آپ کو میں بتاؤں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو آپ کو ماننے والے، آپ کے ساتھ دینے والے بہت کم تعداد میں ہوئے، گنے چنے آپ کے جو خاندان کے افراد ہیں وہی لوگ مسلمان ہوئے۔ لیکن اس چیز کو جب دیکھا، مکے والے ہو یا مدینے والے ہوں، کہ اسلام میں برابری ہے، اسلام میں مساوات ہے، تو لوگ جوڑ اسلام میں داخل ہوئے۔ اس اتحاد کو دیکھ کر، اس اجتماعیت کو دیکھ کر، اس بھائی چارگی کو دیکھ کر، اسی بھائی چارگی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے سے مدینے کو آپ تشریف لائے تو اسی کو قائم کیا، انصار اور مہاجر کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، اسلام کی بنیاد پر، ایمان کے نام پر۔ جن کے بدن سے گردن کو تو الگ کیا جا سکتا تھا، لیکن ان کے آپس کا جو اتحاد ہے اسے لوگ جدا نہیں کر سکے موت تک۔ آج بھی اگر مسلمان اتحاد اور اتفاق کے سبق کو پڑھ لیں اور ماضی میں ہمارے اکابر کے جو گزرے ہوئے جو اتحادی واقعات ہیں، اجتماعی واقعات ہیں، اسے اگر پڑھ لیں، اس پر اگر مضبوطی سے تھام لیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ وہ نہیں ہے، اجتماعیت نہیں، مذہب کے نام پر بھی اجتماعیت نہیں ہے، جبکہ غیر ہمیں پورے مسلمان کو ایک نظر سے دیکھتا ہے، کہ کون تو بھی ہو، سنی ہو کے فلانی ہو کے فلانی ہو، کون بھی ہو، انہیں یہ نہیں دیکھتا کہ سر پر ہری پگڑی ہے کہ وائٹ ٹوپی ہے، لمبی ٹوپی ہے کہ چوڑی ٹوپی ہے۔ وہ سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے کہ یہ اسلام کو ماننے والا ہے، یہ مسلمان ہے، اور ہم آپس میں یہ اس کی مسجد ہے، یہ اس کی مسجد ہے، یہ اس کی ٹوپی ہے، یہ اس کی ٹوپی ہے، یہ وہ نماز والا ہے، یہ نماز والا ہے، اسی میں پوری زندگی 100 سال گزار ڈالے، 100 سال گزار ڈالے، 75 سال کا عرصہ آزادی سے اگر حساب ڈالیں، 75 سال کا عرصہ مسلمان قوم صرف اسی میں گزار، کہ وہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، وہ ہری والا ہے، یہ پیلی والا ہے، وہ وائٹ والا ہے، یہ کالا والا ہے۔ جبکہ ان 75 سال سے اور اس سے پہلے سے بھی غیر ہمیں ایک ہی نظر سے دیکھ رہا ہے کہ یہ سب کے سب کیا ہے؟ بولو بھائی، مسلمان ہیں، سب کے سب اسلام کو ماننے والے ہیں، ان کا سب کا خدا ایک ہے، وہ ہمیں متحد دیکھتا ہے اور ہم آپس میں متحد نہیں، اس کی نظر متحد ہے، مخالف نظر متحد ہے، اور ہماری اپنی جو سیٹ ہے وہ ان بیلنس ہے، اس میں اتحاد نہیں ہے، اس میں اتفاق نہیں ہے۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو بہت سارے مسلمان زکات دینے سے انکار کرتا رہے. جب تک اللہ کے نبی تھے وہ نبی تھے، ان کو شریعت کا حکم معلوم تھا، ان کو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا تھا، زکات وصول کرنے کا حکم ہوتا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے اور ہم ادا کرتے تھے. اب ان کا انتقال ہو گیا، وہ نہیں رہے، تو ہم کیوں دیں زکات؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہی جملہ کہا تھا، اگر یہ عمل انفرادی ہوتا تو ضرور میں ان کی بات سنتا، لیکن یہ جو عبادت ہے زکات والی، یہ کیا ہے؟ یہ اجتماعی طور پر پورے مسلمانوں پر فرض کیا گیا، فرض کی ہوئی عبادت ہے، اور اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے. اس لیے میں ان کی بات نہیں سن سکتا، ان کی بات پر میں عمل نہیں کر سکتا. تو اس لیے آج کے دور میں مسلمانوں کے لیے، مسلمان اگر اپنا ملی تشخص قائم رکھنا چاہتے ہیں، اپنا وقار، اپنا روب، جس طرح پہلے زمانے میں ایک دور میں ہمارا جو روب ہے، ہمارا جو دبدبا ہے، ہماری جو شان و شوکت تھی، اگر وہ دوبارہ لوٹ کر آنا ہے تو وہ اجتماعیت پر جب تک ہم نہیں آئیں گے، اتحاد اتفاق ہمارے آپس میں نہیں ہوگا، تو اس وقت یہ چیز نہیں آ سکتی. ایک درخت کو دیکھ کر بول سکتے ہیں، درخت کی ٹہنی جب تک وہ درخت سے جڑی ہوئی ہے تو ہری بھری. آج بھی دیکھو آپ باہر اتنی دھوپ برس رہی ہے، لیکن اس کے پتے جب تک اس میں جڑے ہوئے ہیں کتنے ہرے بھرے ہیں. جب یہی پتا اس تنے سے، اس پیڑ سے، اس درخت سے نیچے گر جاتا ہے تو وہ بے حیثیت ہو جاتا ہے، اسے ٹھوکر بھی بند میں نہیں مارتا. اسی طرح جب ہم ایک رہیں گے، ایک چیز سے، ایک مرکز سے جڑے ہوئے رہیں گے، آپس میں اجتماعیت رہے گی، تو کیا ہوگا؟ ہمارے اندر ایک قوت آئے گی، ایک طاقت آئے گی. صدیوں میں یہ چیز دیکھنے میں آتی، یہاں تو شہروں میں نہیں معلوم ہوتا. بس ذرا ایسے رہتی، بابا، اماں، پھر بھائیوں کے جو ہے بیویاں، سب ایک گھر میں مل کر رہتی. ان کا بڑا اثر رہتا پورے گاؤں میں، ان کی بات چلتی، انہوں کیا تو بولے تو اس کی بات مانی جاتی. جب یہی گھر بکھر جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، سب الگ الگ چلے جاتے، تو اس گھر کی کوئی حیثیت، کوئی وقار باقی نہیں رہتا. اس لیے کہ اجتماعیت ختم ہو گئی، ان کا روب، جو ان کا جو شان تھی، وہ ختم ہو گئی. اسی طرح مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام پورے مسلمان، چاہے وہ عرب ہو چاہے عجم ہو، کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، ایک جسم کے مانند ہے. جسم کے کسی حصے پر بھی جب کانٹا چبھتا ہے تو پورے جسم کو، پوری روح کو تکلیف ہوتی ہے. اسی طرح ایک مسلمان کو اگر کوئی تکلیف پہنچائے تو پوری مسلمان کو کیا ہونا چاہیے؟ تکلیف ہونا چاہیے، اس کی مدد ہونی چاہیے، اس کی نصرت ہونی چاہیے. اگر وہ مظلوم ہے تو اسے اس ظلم سے، اس ظالم سے نجات ملنی چاہیے. یہ ہماری ذمہ داری، اجتماعی ذمہ داری. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک مسلمان آپس میں متحد اور متفق نہیں رہیں گے، آپس میں ہمارے انتشار رہے گا، آپس میں جو ہے اختلاف رہے گا، اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. ہماری کامیابی کی امید اسی وقت پوری ہو سکتی ہے جب ہمارے اندر آپس میں کیا آ جائے؟ اتحاد آ جائے، اتفاق آ جائے، اجتماعیت آ جائے. اس وقت ہم کامیابی کی امید کر سکتے ہیں. کریں گے ابھی انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.